بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ تاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہے۔ میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لیٹی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لیٹی ہوئی ہے۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور ان کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس عورت سے لپٹے ہوئے ہیں۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے، پخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز اس کو مار رہے ہیں۔ ساتویں میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بہری، گونگی اور اندھی ہے۔ وہ ایک صندوق میں قید تھی، اس کا دماغ پگھل کر اس کے نتنوں سے بہہ رہا تھا اور اس کا وجود برس و حزام کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ آٹھویں عورت کو میں نے دیکھا کہ فرشتے دوزخ کی مکرازوں سے اس کے جسم کے حصوں کو کاٹ رہے تھے۔ نویں عورت کو میں نے دیکھا کہ جس کے چہرے اور ہاتھ کو جلایا جا رہا تھا اور وہ اپنی انتریاں کھا رہی تھی۔ دسویں عورت کو میں نے دیکھا جو اپنے جسم کو کھا رہی تھی، اس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، ابا جان، ان عورتوں پر عذاب ان کے کون سے عمل کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس ہولناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کو میں نے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت کو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، وہ عورت زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ تیسری عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ چوتھی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت
اور حیض سے پاک نہیں رہتی تھی اور نمازوں میں سستی کیا کرتی تھی۔ پانچویں عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سانپ بچھو اس سے لٹکے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جس کو جھوٹ بولنے اور چگلی کھانے کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا تھا۔ چھٹی عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے، اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے نکل رہی ہے، فرشتے جہنم کے غرضوں سے اسے مار رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو دو گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے، پہلا حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو مردوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اگر مرد یہ گناہ کریں گے تو مردوں کو بھی یہی عذاب ہوگا۔ ساتویں وہ عورت جو اندھی گونگی اور بہری تھی، وہ عورت نے یہ گناہ کیا تھا جو اولاد زنا پیدا کر کے اپنے شوہر سے منسوب کرتی تھی۔ آٹھویں عورت وہ تھی جس کے وجود کو مکراز سے کاٹا جا رہا تھا، تو یہ وہ عورت تھی جو اپنے آپ کو مردوں کے سامنے پیش کرتی تھی۔ نویں عورت جس عورت کا چہرہ اور بدن جل رہا تھا اور وہ اپنی انتریوں کو کھانے میں مصروف تھی، وہ دلالہ تھی۔ دسویں جو عورت اپنے ہی وجود کو کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، وہ لوگوں کے لیے زیب و زینت کیا کرتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوش نصیب ہے وہ عورت جس کا شوہر اس سے راضی ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگے، جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے پناہ مانگے اس کے حق میں آگ کہتی ہے یا اللہ اسے آگ سے بچا لے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آگ سے پناہ مانگنے کی قرآنی دعا آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بلائی سے نواز، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔